قرآن کریم کو پڑھنے کے، سمجھنے کے، عمل کرنے کے فضائل کا ذکر ہوا۔ قرآن کریم کوئی انسان، کوئی مسلمان پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ قرآن کریم دوسری عام کتابوں کی طرح کتاب نہیں ہے کہ کسی نے یوں اٹھا لی اور بیٹھا اور شروع کر دی۔ تو اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، کچھ لوازمات ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو فرض اور واجب کے درجے میں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ آداب کے درجے میں ہیں، ان کی رعایت کرنا اچھا ہے۔ تو سب سے پہلے تو کوئی شخص پڑھنا چاہتا ہے، پڑھنے والا ہے، تو اگر وہ قرآن کریم کھول کر اس میں اندر پڑھنا چاہتا ہے، قرآن کریم کا نسخہ اس میں پڑھنا چاہتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ پاک ہو۔ لہذا کسی ناپاک آدمی کے لیے اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ چھوئیں گے۔ چنانچہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وہ مشہور واقعے میں پیچھے گزر بھی گیا، آپ بار بار سنتے بھی رہتے ہیں، کہ جب وہ اپنی بہن کے گھر گئے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، تو ان کی بہن نے کہا کہ یہ پاک ہے اور تم ناپاک ہو، تم اس کو نہیں چھو سکتے، پہلے تم غسل کر لو، پاک ہو جاؤ، اور پھر آ کر اس کو چھونا، اور پھر میں تمہیں دوں گی کہ تم اس کو پڑھ لینا، دیکھ لینا۔ تو سب سے پہلے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ بے وضو ہے تو وضو کر لے گا، اور غسل وغیرہ لازم ہے تو وہ کر لے گا، تو پاک ہونے کے بعد پھر وہ قرآن کریم چھو سکتا ہے، پھر وہ اس کو کھول کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر وہ قرآن کریم چھوئے بغیر زبانی پڑھ رہا ہے، جیسے آپ کو کچھ صورتیں یاد ہیں، یا کوئی حافظ ہے جو زبانی قرآن کریم پڑھتا ہے بغیر دیکھے، اس کو قرآن کریم چھونے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو چھونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اگر تو ناپاکی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذمہ غسل لازم ہے، تب تو نہیں پڑھ سکتا۔ زبان سے پڑھنا جیسے چھونا جائز نہیں ہے، ویسے ہی زبان سے پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، وہ آیات جو محض دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں اور دعا کی نیت سے وہ پڑھنا چاہتے وہ پڑھ سکتا ہے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی شے کھانے پینے کے وقت یا کسی شے پر دعا کے لیے پڑھ رہا ہے تو بطور دعا کے پڑھ سکتا ہے، یا جیسے قرآن کریم میں دوسری دعائیں منقول ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا سواری پر سوار ہو رہا ہے تو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ تو یہ دعائیں ہیں، اور پڑھتے وقت اس کی نیت بھی دعا کی ہے، قرات کی نہیں ہے۔ قرات کی نیت سے ان کو بھی پڑھنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، اگر اس کے ذمہ غسل لازم ہے۔ ہاں، دعا کی نیت سے اور دعا کے طور پر اگر اس طرح کی کوئی آیت پڑھتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ یا کوئی خاتون ہے، وہ حالت حیض و نفاس میں ہے، تو اس کے لیے قرآن کریم کی آیات پڑھنا یہ درست نہیں ہے، الا یہ جیسے میں نے ذکر کیا اگر بطور دعا کے ہے تو دعا کے طور پر وہ پڑھ سکتی ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ ایسا ہے کہ غسل لازم نہیں ہے، صرف وضو نہیں ہے اس کا، تو بغیر وضو کے قرآن کریم جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے، اس کو چھوئے بغیر۔ زبانی کوئی شخص پڑھنا چاہے تو بغیر وضو کے قرآن کریم کی تلاوت کی جا سکتی ہے، تلاوت کر سکتا ہے، اگرچہ بہتر تب بھی یہی ہے کہ وضو کر کے کریں، بہتر اور افضل پھر بھی یہی ہے کہ وضو کر لے اور وضو کر کے تلاوت کرے، لیکن اگر اس کے بغیر بھی کرتا ہے تو گناہ اس کے ذمے نہیں ہے، گناہ اس کے ذمے نہیں ہے، اور اجر اس کو ملے گا۔ ہاں، یہ کہ وضو کر کے پڑھنے سے طہارت حاصل ہوگی تو اجر زیادہ ملے گا، اس کے لیے زیادہ فائدے کی بات ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یار اب کون وضو کرے گا اور وضو کرنا مشکل لگ رہا ہے تو تلاوت ہی چھوڑ دیں، تلاوت تو نہ چھوڑیں، مطلب ہے تلاوت کے لیے ہو سکتا ہے تو وضو کر لیں، نہیں ہو سکتا تو زبانی تلاوت ہے ویسے کر لے، ذکر اللہ ہے، اور وہ بغیر اس کے وضو کے بھی اس کو کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ضرورت پڑتی ہے، جیسے خواتین ہیں مثال کے طور پر، اور کسی جگہ وہ معلمہ ہیں، ان کو قرآن کریم پڑھانا ہوتا ہے، اور ان کی حالت جو ہے وہ حیض و نفاس کی ہے، اور ایسے حالت میں قرآن کریم پڑھنا ان کے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو پڑھائیں گی کیسے؟ تو اس کے لیے حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ پڑھانے میں وہ یوں کرے کہ وہ پوری آیت پڑھاتے ہوئے پوری آیت نہ پڑھیں، بلکہ ایک ایک دو دو لفظ کر کے پڑھائیں۔ جو اس کے سامنے بچہ یا بچی جو
بیٹھے ہیں اور جن کو وہ پڑھا رہی ہے معلمہ، اب چونکہ جو ہے وہ دن زیادہ ہو جاتے ہیں حیض کے یا نفاس کے، اور اتنی طویل عرصے تک چھٹی نہیں کی جا سکتی، تو یہ ایک عذر اور مجبوری ہے، تو ایسے میں وہ جب قرآن کریم پڑھائے تو ایک ایک لفظ کر، جیسے قل یا ایھا الکافرون پورا نہیں بلکہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ایک ایک لفظ کر کے الگ الگ کر کے بچوں کو پڑھائے تو وہ پڑھا سکتی ہے، اس ضرورت اور عذر کی بنیاد پر کہ اس کو قرآن کریم پڑھانا بھی ہے، اس کی چھٹی بھی ہمیشہ ہر مہینے اتنی نہیں ہو سکتی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ قرآن کریم اس کے لیے اس حالت میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ تو یہ تو جب پڑھنے کا ارادہ کرے اور پڑھنا چاہے تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں پڑھتا ہے یا زبانی پڑھتا ہے، تو اس تفصیل کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں جب وہ قرآن کریم پڑھنے لگے تو امام قرطبی رحمہ اللہ جیسے فرماتے ہیں اپنی تفسیر قرطبی کے مقدمے میں کہ اس بات کا احساس دل کے اندر گویا ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کر رہا ہوں، تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور خشوع اور خضوع اس کے اوپر طاری ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو کسی پہاڑ پر بھی نازل کرتے تو وہ بھی اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا، اور وہ اس کے بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن یہ انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے اس کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھا لیا ہے، برداشت کر لیا ہے۔ تو یہ احساس اس کے دل میں ہونا چاہیے کہ یوں ہی کوئی کتاب میں اٹھا کر نہیں پڑھ رہا، یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الہی ہے، کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کے ہر ہر حرف پر 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا شعور اور احساس جو ہے اس پر ایک رقت طاری کر دے گی، اور یہ احساس جو ہے اس کے دل کے اندر ایک خشوع اور خضوع پیدا کر دے گا۔ تو یہ احساس جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد قرآن کریم کو انسان پڑھتا ہے، شروع کرتا ہے، تو سب سے پہلے درجے میں اس کے حروف اور اس کے الفاظ اور اس کے تلفظ کی درستگی ہے، جس کو تجوید کہتے ہیں۔ تو یہ ہونا لازم ہے، یہ گویا تلاوت کے فرائض میں سے ہے۔ غلط سلط الفاظ یوں ہی پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ لازم ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، اس کے آیات، اس کے تلفظ کی درستگی کا انسان اہتمام کرے، اور پہلے اگر نہیں کیا تو اب ماشاءاللہ اس وقت تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل و کرم ہے کہ ہر محلے میں، ہر شہر کے ہر محلے، ہر علاقے میں ماشاءاللہ اتنے حفاظ ہیں، اتنے جو ہیں وہ حافظ قرآن کریم اور قرآن کریم کے پڑھنے والے اور قرآن کریم کے اہل علم موجود ہیں کہ کہیں بھی انسان کو ایسا شخص مل سکتا ہے جس سے وہ اپنے تلفظ کی ادائیگی درست کر لے اور اپنے الفاظ کی ادائیگی کی درستگی اس سے کروا لے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شرم یا جھجک نہیں ہے، کسی بھی عمر میں انسان جو ہے وہ کسی جاننے والے سے سیکھ سکتا ہے کہ مجھے یہ تلفظ کی میری ادائیگی درست نہیں ہے، حروف کی ادائیگی میری درست نہیں ہے، تو یہ مجھے درست کروا دو، تو وہ درست کر دیں۔ اور اس کے بعد اس لیے کہ بہت دفعہ ایسی غلطیاں انسان کر لیتا ہے کہ اس سے نماز تک کی فاسد ہو جاتی ہے، نماز تک درست نہیں ہوتی، تو اس لیے ایسی غلطیاں اور نہ بھی ہو، نماز ہو بھی جائے تو تب بھی بہرحال لازم ہے قرآن کریم کے الفاظ کی درستگی۔ دوسرے کاموں کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں اور اتنا اہتمام ہم کرتے ہیں، تو اس کے لیے ہم تھوڑی محنت کر لیں، تھوڑا وقت نکال لیں، کسی سے تھوڑا وقت لے لیں اور اس کا اہتمام کر لیں۔ تو تجوید بہت ضروری ہے، اور قرآن کریم کے حروف کے الفاظ کی درست ادائیگی جو ہے بہت لازم ہے، اس کا اہتمام سب سے پہلے درجے میں۔ اس کے بعد دوسرے درجے میں تجوید کے بعد مرتبہ ہے ترتیل کا، اور اس کا حکم قرآن کریم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ قرآن کریم کو آپ ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اور ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ یوں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے کہ ہر ہر حرف اپنے مخرج سے بالکل صحیح ادا ہو جائے، اور اس طرح سکون سے پڑھا جائے کہ اگر وہ قرآن کریم سمجھنے والا ہے تو اس کے معانی اس کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ رہے ہوں۔
چنانچہ صحیح بخاری میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا ذکر ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے ذکر فرمایا کانا یمد مدن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مد کے ساتھ یعنی حروف مدہ کو کھینچتے ہوئے پڑھتے تھے، اور انہوں نے مثال کے طور پر بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی بسم اللہ کے لام کو تھوڑا کھینچ کر، جیسا اس کو حروف مدہ کہتے ہیں، پھر الرحمن کے میم کو الرحمن، پھر الرحیم کی ہا کو کھینچ کر، یعنی ہر حرف کو پورے جو ہے وہ انتہا تک پہنچا کر بہت سکون سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرات فرماتے تھے اور آپ تلاوت فرماتے تھے۔ یہ بہتر ہے اگر کسی نے جلدی میں روانی میں پڑھ لیا ہے اور ترتیل کے بغیر، حروف وہ پورے ادا کر رہا ہے لیکن اتنی ترتیل کے ساتھ نہیں، تو پھر بھی جائز ہے، قرات اور تلاوت اس کی جائز ہو جائے گی، لیکن یہ بہتر ہے، مستحب یہی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ مسنون یہی ہے کہ اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی اتباع کرتے ہوئے اس طریقے پر اس کو پڑھا جائے، ادا کیا جائے۔ ہاں لیکن روانی میں تیزی میں پڑھتے ہوئے بھی یہ لازم ہے کہ حروف کی ادائیگی پوری ہو۔ بہت دفعہ جو ہمارے ہاں حفاظ پڑھتے ہیں یا تراویح میں یا اس کے علاوہ، اور اتنی تیزی میں کہ وہ حروف تک ادا نہیں ہو رہا ہے اور حروف تک وہ بیچ میں کھا جاتے ہیں، تو وہ اس کی اجازت فقہا میں سے کوئی نہیں دیتا، اور روانی یا تیزی میں سے بھی پڑھنا، وہ والا پڑھنا جائز ہے بغیر ترتیل، کیونکہ حروف تو پوری طرح ادا ہو رہے ہیں، ہاں لیکن اتنا ٹھہر ٹھہر کر وہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ وہ روانی قرات کے اندر ہے، تو وہ جائز ہے، وہ درست ہے۔ تو ترتیل کے ساتھ گویا کہ تجوید کے بعد دوسرا مرتبہ ترتیل کا ہے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسرے درجے کے اندر اس کے بعد تحسین ہے، تحسین الصوت۔ انسان اگر آواز اچھی ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو قرآن کریم میں ذرا آواز کو اچھا کرنا پسندیدہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا ہے۔ تو آواز کو اگر بتکلف کوئی شخص بناتا ہے اور اس کو اچھے سے پڑھتا ہے تو یہ بھی پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اشد اذنا للرجل حسن الصوت من صاحب القینۃ الی قینتہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی اچھی آواز والے شخص کے جو اچھے سے اچھی آواز کے ساتھ ترتیل کے ساتھ قرآن کریم پڑھتا ہو، اس کی قرات کو، اس کے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ اتنے اہتمام سے سنتے ہیں، اس سے زیادہ اہتمام سے سنتے ہیں جتنا تم کسی شخص کی مثال کے طور پر باندی ہے، کنیز ہے، پہلے ہوا کرتی تھی کنیزیں باندیاں ہوتی تھی، اور وہ کنیزوں میں سے پھر ایسا ہوتا تھا کہ کچھ کو منتخب کر لیا جاتا تھا، ان کو باقاعدہ گانا سکھایا جاتا تھا، یعنی ان کی آواز اچھی ہے، ان کی پریکٹس اچھی ہے، دیکھا کہ یہ اچھے سے گا سکتی ہے تو اس کو گائک بنایا جاتا تھا، اس کو گانا باقاعدہ سکھایا جاتا تھا، تو اس سے کوئی ظاہر ہے کہ اس کی پریکٹس ہو جاتی تھی تو گانا وہ اچھے سے گاتی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جیسے کوئی شخص ہے، اس کی باندی ہے، وہ گانے والی ہے، اور وہ اہتمام سے، شوق سے اس کا گانا سنتا ہے، اس سے زیادہ اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس شخص کا قرآن کریم سنتے ہیں جو اچھی آواز میں اچھے سے قرآن کریم پڑھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کلام کو اتنے شوق سے کہیے یا یوں کہ اتنے اہتمام سے اللہ تعالیٰ اس کو سنتے ہیں، اس شخص کا قرآن کریم جو اچھی آواز میں اچھے سے بنا کر پڑھتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے قرآن کریم کو اس سے زیادہ اہتمام سے سنتے ہیں جیسا کوئی شخص اپنی باندی کا گانا جو ہے وہ شوق اور اہتمام سے سنتا ہو۔ تو یہ پسندیدہ ہے، اور اس طرح پڑھنا آواز بنا کر اور اچھے سے، یہ اللہ تعالیٰ اسے پسند فرماتے ہیں، خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند فرمایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ رات کو گزر رہے تھے تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں قرآن کریم پڑھ رہے تھے، تو ان کی آواز بہت اچھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے باہر ٹھہر گئے اور آپ نے کچھ دیر تک ان کا قرآن کریم سنا، پھر آپ تشریف لے گئے۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ابو موسیٰ اعطیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، تمہیں آل داؤد کے جو مزامیر تھے، آل داؤد کو اللہ تعالیٰ نے جو خاص کچھ لحن عطا فرمائے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان میں سے لحن عطا فرمایا، تم نے اتنا اچھا وہ پڑھتے ہو۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ میرا قرآن کریم سن رہے ہیں تو لحبرت لک تحبیرا، میں اور آپ کے لیے بنا کر پڑھتا کہ آپ سن رہے ہیں۔
ایک روایت میں یہ بھی منقول ہے کہ وہ مسجد نبوی میں پڑھ رہے تھے تو امہات المومنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو ہیں وہ گھر کی دیوار کے ساتھ کان لگا کر جو ان کی تلاوت سننے لگی، اور انہوں نے ان کی تلاوت کو سنا، اور بعد میں ان کو کسی نے بتایا کہ تمہاری قرات اور قرآن پڑھنا ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن آپ کی تلاوت جو ہے وہ سن رہی تھی۔ تو انہوں نے وہاں بھی یہ بات کہی کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ امہات المومنین ہماری مائیں ہماری جو ہے وہ تلاوت میری تلاوت سن رہی ہیں تو لحبرت لہن تحبیرا، میں ان کے لیے اور بنا کر اچھے سے پڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پسند فرمایا اس کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پسند فرمایا۔ ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ ابن عقیلہ المکی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے النشر فی القراءات العشر سے۔ فرماتے ہیں تقی الدین ابن صائغ رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں جو قرآن کریم کی تجوید کے استاد تھے، بڑے اچھے، خود قرآن کریم پڑھنے والے، بڑے ماہر، اور استاد بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ تو فجر کی نماز میں ایک دن وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے تو اس آیت پر جو ہے وہ پہنچے وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ یہ آیت واقع ہوئی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے جو ہے وہ دیکھا کہ پرندوں میں ہدہد موجود نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، یا وہ غائب ہو گیا ہے میری اجازت کے بغیر۔ واقعہ تو خیر وہ آ جائے گا درس میں انشاءاللہ، وہیں آپ کو اور تفصیلات بتا دیں گے۔ تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ بھئی ہدہد جو ہے وہ غائب ہے، کہاں ہے، کیوں نہیں آیا ہے؟ تو اس آیت پر جب پہنچے تو انہیں اس میں لطف آیا، تو انہوں نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا، بڑے طرز کے ساتھ اور دلچسپ ان سے لطف لیتے ہوئے انہوں نے اس آیت کو کئی دفعہ پڑھا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ چند دفعہ انہوں نے پڑھا، تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ کر ان کے سر پہ بیٹھ گیا، ہدہد پرندہ جو ہے وہ آیا اور ان کے سر پر آ کر بیٹھ گیا کہ جی میں حاضر ہوں، یہ لیجیے، اور انہوں نے قرآن کریم کی جو ہے وہ تلاوت کو خود اس ہدہد پرندے نے سنا۔ تو یہ پسندیدہ ہے ایک حد تک، اس میں کچھ تفصیل انشاءاللہ اور بھی ہے جو اس کے بعد والے مرتبے میں ذکر کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو اچھے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔